لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا ينعله خوف الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي التهامي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. حاضرین کرام مرتبت اور عزاداران سرکار سید الشہداء، مسلسل گفتگو ہے آپ حضرات سے قرآن جو قیامت تک کے لیے ہدایت کے لیے آیا ہے، اس میں 6666 آیات کا مجموعہ، 114 سورے، یہ قرآن جس کا کلام ہے وہ اپنی ذات میں بے مثل ہے۔ جو کلام ہے وہ تمام کلام میں بے مثل ہے۔ جو ملک لے کر آیا وہ تمام ملائکہ میں بے مثل ہے۔ جس رات میں آیا وہ رات میں مثل ہے۔
نازل ہوا ہے تو تمہارے مثل کیسے ہو سکتا؟ دیکھیے قرآن کہاں سے شروع ہوا؟ ابتدا قرآن کی بسم اللہ سے ویسے، اور ختم کہاں ہوا قرآن؟ تو دونوں حرف کو ملا دیجئے کیا بنے گا؟ اور اس کو اگر آپ پلٹ دیں تو کیا بنے گا؟ لیکن اگر نقطے کو ہٹا کر پیٹ کے نیچے جو نقطہ ہے اس نقطے کو ہٹا کر آپ کسی بڑے سے بڑے علامہ کے پاس لے کر جائیں اور کہیں سرکار ہم پڑھنا چاہتے ہیں کیسے پڑھیں؟ تو وہ کہیں گے بھائی بغیر نقطے کے یہ ایک لکیر ہے۔ چیز اور آپ نے غور کی ہے، بغیر نقطے کے خالی لکیر ہے پڑھی نہیں جا سکتی، لیکن بغیر لکیر کے نقطہ پڑھا جائے گا۔ اور کیجیے گا چولہے میں میں نے کیا کہا ہے بھائی نقطہ ہٹا کام آئے گا، تو یہ نقطہ کیا ہے؟ مولانا آواز آنا نقطہ تو تحتبا، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے۔ آج دنیا قرآن کو حفظ کر رہی ہے، قرآن کو اوپر عمل کرنا چاہتی ہے، میں کہتا ہوں بغیر علی کے قرآن کو لوگے تو قرآن تو نہ ملے گا، لکیر کے فقیر بن جاؤ۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ہدایت کی ذمہ داری لی ہے، انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کہا ہے کہ ہدایت حاصل کریں، حادی سے ہدایت حاصل کریں۔ آیت کیا کر دوں چونکہ شب جمعہ ہے ابتدا ہی میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تو وہ اہل بیت کے اطہار سے ہر قسم کے رزق کو دور رکھ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ بدلتا نہیں، شکستہ نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں، وہ جب چاہے جو چاہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر وہ کن کہہ دے تو آدم بن جائیں، نوح بن جائیں، موسیٰ بن جائیں، عیسیٰ بن جائیں، جنت بن جائیں، پورے گھومنے لگیں، غلمان جھومنے لگیں۔ زبان قدرت کا نکلا ہوا الفاظ محتاج معنی نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تک کیوں چاہیے؟ پہلے اس کے بندوں کو پہچان لیجئے۔ اگر وہ انگلی کا اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، ستارے کو حکم دے تو ٹبڑی پر سجدہ کرنے کے لیے آ جائے۔ اللہ کا ارادہ بدلتا نہیں۔ اگر وہ یہ ارادہ کر لے کہ موسیٰ پیدا ہو کر رہیں گے تو فرعون لاکھ جتن کرے، لاکھ کوشش کرے، مگر موسیٰ پیدا ہو کر رہیں گے اور فرعون کے دربار میں پروان چڑھیں گے۔ قدرت مسکرا کر آواز دے گی، فرعون سارا تکبر نہ کر، غرور نہ کر، سرور نہ کر، دربار تیرا ہوگا، حکومت تیری ہوگی، سلطنت تیری ہوگی، سیاست تیری ہوگی، تخت و تاج تیرا ہوگا، ملک و راج تیرا ہوگا، مگر بنے گا میرا موسیٰ۔ اس لیے کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے، بس ہم بھی آواز دیتے ہیں کتابیں تمہاری ہوں گی، محدث تمہارے ہوں گے، مولوی تمہارے ہوں گے، مفسر تمہارے ہوں گے، لیکن بیان فضائل علی ابن ابی طالب۔ جب فرعون موسیٰ کو نہ روک سکا تو آپ فضائل علی کیا روک پائیں گے؟ آواز دی، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتاً جاہلیہ۔ اگر کوئی بغیر معرفت امام کے مر جائے، توجہ کیجئے گا، اگر کوئی بغیر معرفت امام کے مر جائے تو اس کی موت جہالت کی موت ہے، جاہلیت کی موت ہے۔ کیا کہا؟ بغیر امام کو پہچانے ہوئے، بغیر امام کو مانے ہوئے اگر مر گئے
امام مرنے کے بعد بھی قبر میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تقریر کو یہاں سے کہاں لے کر جا رہا ہوں؟ ارے آپ نے دیکھا ہے جب کوئی مرتا ہے، تمام روایتوں میں ہے، تمام نے لکھا کہ جب کوئی مرنے والا قبر کے اندر جاتا ہے تو منکر و نکیر آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، من ربک، بتا تیرا پروردگار کون ہے، تیرا خدا کون ہے، تیرا کعبہ کیا ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیرا خدا کیا ہے، تیرا رسول کیا ہے؟ اگر یہ مرنے والا خاموش ہے تو روایتوں میں ہے کہ قبر کی داہنی جانب سے ایک نور ساطع ہوتا ہے اور نور ان تمام سوالوں کے جوابات دیتا ہے، اور جب وہ فرشتے کہتے ہیں بتا تیرا امام کون ہے، اگر وہ خاموش تو یہ نور بھی خاموش۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ بغیر امام کے پہچانے ہوئے مر گئے تو تمہاری موت جاہلیت کی موت ہے۔ ہمارے امام نے فرمایا کہ یہ نور جو قبر میں ساطع ہوتا ہے یہ نور ولایت علی ابن ابی طالب۔ ارے ہم ایسے کوئی امام نہیں مانتے جو صرف دنیا میں مدد کرنے کا وعدہ کرے، ہم ایسے کوئی امام مانتے ہیں جو قبر کے اندر آ کر مدد کرے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اتنی مٹی ہوتی ہے، اتنے برگے ہوتے ہیں، اتنے تختے ہوتے ہیں، علی کیسے چلے جاتے ہیں مدد کے لیے، کیسے مدد کرتے ہیں وہاں جا کر؟ میں کہتا ہوں جسے کعبے کی دیوار نہ روک سکے، علی کا نام لیتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے، ہم نعرہ علی لگاتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے، سر کو جھکا کر نام علی نہیں لیتے۔ وہ شرمائیں جن کے ہادیوں نے حادثاتی طور پر کلمہ پڑھا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ایک علی کا نعرہ نہیں 14 کا نعرہ ہے، جہاں تک آواز آ رہی ہے کا دلیل قرآن، ایک علی کا نعرہ نہیں 14 کا نعرہ ہے قرآن۔ والشمس والضحاها والقمر اذا طلاها، مجھے قسم ہے سورج کی، خدا فرما رہا ہے مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے چاند کی جو اس کا بلا فصل وارث ہے۔ یار کہاں تک آواز آ رہی ہے میری؟ مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے چاند کی جو اس کا بلا فصل وارث ہے، بلا فصل وارث ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ تالی تلاہا، تالی اسے کہتے ہیں کہ جب 14ویں تاریخ کا سورج غروب ہوتا ہے، ادھر سورج غروب ہوا ادھر چاند بلا فاصلہ نکل کر آیا۔ ایک علی کا نعرہ نہیں 14 کا نعرہ ہے، ایک علی کا نعرہ نہیں 14 کا نعرہ ہے۔ ادھر 14ویں تاریخ کا سورج غروب ہوا ادھر 14ویں تاریخ کا چاند بلا فاصلہ نکل کر آیا۔ تبری نے لکھا رسول نے کہا انا کالشمس وعلی کالقمر، میں سورج ہوں علی چاند ہے، میں سورج ہوں علی چاند ہے۔ سورج ایک ہے، اس کی شکل بھی ایک، اس کی حالت بھی ایک، اس کا حیات بھی ایک۔ چاند ایک ہے، اس کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں، یہ پہلی تاریخ کا چاند، یہ دوسری کا، یہ تیسری کا، یہ چوتھی کا، یہ 5ویں کا، یہ 7ویں کا، یہ 11ویں کا، یہ 12ویں کا۔ جب 14ویں پہ گیا تو پردہ غیب میں چلا گیا۔
اپنی حدود کے اندر کہ جیسے دین چھپا ہے درود کے اندر. علی کے نام کے نعرے وہی لگاتے ہیں حلال خون ہے جن کے وجود کے اندر. تکلیف ہے تو ہم کیا کریں یہ تو اللہ سے جا کر لڑو, اللہ سے کہو جا کر مسجد میں علی کا نام نعرہ مت لگائیے, یہاں علی کا نام مت لیجیے, جو چیز بھی علی کے نام سے منسوب تھی اس کو شہید کیا جا رہا ہے تاکہ علی کا معاذ اللہ خدا نہ خواستہ یہ جگہ منسوب نہ رہے, ختم ہو جائے. اللہ بھی جانتا تھا کہ جو چیز بھی ہوگی علی کے نام سے منسوب اس کو گرائیں گے, شہید کریں گے, اسی لیے خدا کعبے میں علی کو لے کر آیا. پیر صاحب یہ بتائیے کہ یہ بھی رسول کے پہلو میں بیٹھنے والے اور علی بھی رسول کے پہلو میں بیٹھنے والے, علی بھی رسول کے ساتھ یہ بھی رسول کے ساتھ, پھر دونوں میں فرق کیا ہے علی میں اور ان میں؟ اس نے کہا بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ یہ بھی رسول کے پہلو میں وہ بھی رسول کے پہلو میں, پھر فرق کیا ہے؟ کہتے کتنا بڑا فرق ہے کہ اگر یہ سجدہ نہ کرتے تو کافر کہلاتے, علی سجدہ نہ کرتے تو خدا کہلاتے. مرکز اتحاد ہے نہ کہ مرکز اختلاف. لوگوں نے ذات علی کو مرکز اختلاف بنا رکھا, نہیں, ذات علی مرکز اتحاد ہے. آؤ اس در پر اتحاد ہوگا, مانو علی کو جو ماننے کا حق ہے. ذات علی مرکز اتحاد ہے, دلیل دے رہا ہوں. سب سے پہلے کس نے کس سے اختلاف کیا؟ بھئی اختلاف سب سے پہلے کس نے کس سے کیا؟ تو سب سے پہلے اختلاف حضرت آدم سے شیطان نے کیا. آدم خلیفہ بن گئے, شیطان نہ بن سکا. اختلاف شروع ہو رہا ہے. ذہن میں رہے دلیل کہ ذات علی مرکز اتحاد ہے نہ کہ مرکز اختلاف. اور آئیے جناب موسیٰ اور فرعون میں اختلاف ہے. کتنے بچے قتل کرا دیے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو. اختلاف کی وجہ کیا؟ اگر جناب موسیٰ فرعون کے گھر پیدا ہو جاتے تو فرعون کبھی جناب موسیٰ سے اختلاف نہ کرتا. اور آئیے جناب ابراہیم اور نمرود میں اختلاف کیوں؟ اس لیے کہ جناب ابراہیم نمرود کے گھر پیدا نہیں ہوئے. آئیے جانے دیجئے, میں کسی نبی کی بات نہیں کرتا, خود رسول اسلام اور ابو لہب اور ابو جہل میں اختلاف. بے سرکار آپ تو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں, آپ سے کہتے ہیں اختلاف. توجہ, ذات علی مرکز اتحاد ہے نہ کہ مرکز اختلاف. اس کے لیے تاریخ کا بہت ہی مختصر سا واقعہ. ابو لہب نے ابو جہل کو پکڑا اور ایک سنسان قبرستان کی طرف لے کر چلا. کہا میں تجھے زندہ دفن کر دوں گا اگر تو نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا.
موسیٰ اور فرعون میں اختلاف اس لیے کہ موسیٰ فرعون کے گھر پیدا نہیں ہوئے. ابراہیم اور نمرود میں اختلاف اس لیے کہ ابراہیم نمرود کے گھر پیدا نہیں ہوئے. رسول اسلام ابو لہب و ابو جہل میں اختلاف اس لیے کہ رسول اسلام ان کے گھر پیدا نہیں ہوئے. میں کہتا ہوں سب میں اختلاف کر لیا ہوتا, ذات علی میں تو اتحاد کر لیا ہوتا. علی تو اپنے گھر بھی پیدا نہیں, علی تو خدا کے بھائی جس نے آدم سے اختلاف کیا وہ بنا شیطان, جس نے موسیٰ سے اختلاف کیا وہ بنا فرعون, جس نے ابراہیم سے اختلاف کیا وہ بنا نمرود, جس نے رسول سے اختلاف کیا وہ بنا ابو لہب ابو جہل. اب جو آپ کے علی سے اختلاف کرے گا وہ اپنے وقت کا شیطان بھی ہے, فرعون بھی ہے, نمرود بھی ہے, ابو لہب بھی ہے, ابو جہل بھی ہے. چاہتا ہے خدا نے عظمت بیان کی. آراز میرے حبیب, شب جمعہ ہے, سب کے دروازے صحن مسجد میں بند کر دو. توجہ چاہتا ہوں, کہاں لانا چاہتا ہوں یار بھائی, صحن مسجد میں سب کے دروازے, بس علی ابن ابی طالب کا دروازہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کوئی شک ہے بھائی سب کے دروازے مسجد میں بند, بس علی کا دروازہ مسجد میں کھلا ہوا. لوگ بحث کرتے ہیں کہ نبی نے علی کی محبت میں علی کا دروازہ مسجد میں بند نہیں کیا. حکم خدا ہے, نبی نے کہا حکم پروردگار ہے کہ سب کے دروازے بند ہوں گے, صرف علی کا کھلا رہے گا. میں کہوں گا سرکار ان سے کہہ دیجئے علی کا دروازہ مسجد میں کون بند کر سکتا ہے؟ جس کی ولادت کے لیے خدا کعبے میں در بنا دے. نبی نے کہا میں بتانا چاہتا ہوں کہ کون پاک ہے کون ناپاک, کون پاک ہے کون ناپاک. ارے فرق پہچانو, جو صحن مسجد میں نہیں آ سکتا وہ چادر تطہیر میں کیا آئے گا. فرق پہچان لو, چادر تطہیر کی بڑی عظمت ہے. خصوصیت کے ساتھ شب جمعہ کے لیے میں نے اس بات کو رکھا تھا. اس کا پڑھنا بہت ثواب ہے. میں میسج دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ شب جمعہ میں حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں. جہاں اور دعائیں پڑھتے ہیں وہاں حدیث قصہ کو بھی پڑھائیں. برکت ہے, شیعہ محفوظ رہتے ہیں. جس محفل میں یہ پڑھی جاتی ہے وہ امن و امان کی محفل ہوتی ہے. صلوات علی محمد و آل محمد, صلوات. چاہے شاید کوئی نئی بات آ جائے اور کوئی نیا گوشہ آپ تک پہنچ جائے. چادر کے اندر نبی آخر ہے, بیٹی کے در پر آیا, بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. کیا کہا؟ بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. آدم سے لے کے عیسیٰ تک, آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے کہا, ہر نبی نے کہا یا اللہ میں ضعیف ہو گیا, اپنی پناہ میں دے لے. موتی لگا کر موتی لے کر آیا ہوں آپ کے لیے. کیا کہا؟ ہر آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے یا اللہ میں ضعیف ہو گیا, اپنی
اپنی پناہ میں لے لے. رسول نے در سیدہ پر سیدہ سے آ کر کہا بیٹی میں ضعیف ہو گیا. شہزادی نے فرمایا بابا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا. بابا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا. بلا فاصلہ نبی نے کہا اے تینی بالکسائی یمنی، بیٹی چادر لیا، چادر لیا، چادر لیا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے اللہ کی پناہ مانگی. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اب یہ آخری رسول ہے، اس کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں. پتا کیسے چلے کہ اللہ کی پناہ کیسی ہے؟ اللہ کی پناہ کا نام کیا ہے؟ اللہ کی پناہ کسے کہتے ہیں؟ کس چیز کا نام ہے اللہ کی پناہ؟ نبی نے کہا میں بتاؤں گا. در فاطمہ پر بیٹی ضعیف ہو گیا کہ اللہ کی پناہ میں دیا کہ چادر لیا، چادر لیا، چادر لیا. نبی بتانا چاہتے تھے اللہ کی پناہ کوئی اور نہیں، فاطمہ کی چادر کا نام ہے. محشر میں بڑی گرمی ہوگی، ہمارے پاس بھی پناہ موجود ہے. گھبرائیں وہ جن کے پاس پناہ نہیں ہے، ہمارے پاس پناہ موجود ہے. اعلموا یا ملائکتی سکان السماوات وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. اعلموا یا ملائکتی سکانہ سماواتی، ملائکہ تم بھی سنو، آسمان میں رہنے والے فرشتوں تم بھی سنو. کیا سنو؟ میں نے دریا بنایا ان کی محبت میں، چاند بنایا ان کی محبت میں، کشتیاں چلائیں ان کی محبت میں، سب کچھ بنایا ان 5 کی محبت میں جو چادر کے نیچے آرام کر رہا ہے. اب میں سوال کروں کہ یہ فرشتے جسے اللہ فضیلت اہل بیت، فضائل اہل بیت سنا رہا ہے، کیا فرشتے خالی بیٹھے ہیں؟ کیا بات کہہ رہا ہوں میں، کیا واضح طریقے سے نہ کہہ سکوں، اشارہ سمجھیے گا بس آپ. بھئی یہ فرشتے کیا خالی بیٹھے ہیں آسمان میں؟ اللہ کہتا کیا خالی بیٹھے ہو؟ ادھر آؤ، فضائل آل محمد سنو. نسبح بحمدک ونقدس لک. فرشتے ہر وقت تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں. فرشتے جو فرشتہ حالت رکوع میں وہ حالت رکوع میں، جو حالت سجود میں وہ حالت سجود میں، جو حالت قیام میں وہ حالت ہے. اللہ کہہ رہا ادھر آؤ فضائل آل محمد. ارے میں کچھ کہہ گیا ہے، میں کچھ کہہ گیا رک سکتا تھا مگر نہیں رکوں گا، آگے جا رہا ہوں. الا فی محبت، الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت قرآن کی آیت پڑھو انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اللہ سے پہلے نجاست ہے، اس کو کوئی چھو نہیں سکتا، نجس کوئی مس نہیں کر سکتا. الا المطہرون، مگر وہ کہ جو پاک ہیں، پاکیزہ ہیں. تو اللہ سے پہلے نجاست، اللہ کے بعد طہارت. اور آیت پڑھوں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. اور آئیے لا الہ الا اللہ، اللہ سے پہلے باطل، اللہ کے بعد ایک لا اور اللہ. مجھے اور یاد آ رہا ہے، ارے پہنچیے کہاں تم. لا فتح، اس کو بھی چھوڑتا ہوں اور آگے جاتا ہوں جو مجھے پیغام آپ تک پہنچانا ہے. اچھا چادر کے نیچے آ گئے زوجائے
انت علی الخیر، تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں آ سکتی۔ ارے جو خیر پر ہے وہ چادر میں نہیں آ سکتی، اور جو خیر ہی پر نہ ہو۔ اعلموا یا ملائکتی سکان السماواتی وعزتی وجلالی، مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، سبحان اللہ، مجھے قسم ہے اپنے جلال کی۔ پورے قرآن میں تقریباً خداوند عالم نے 200 جگہ قسمیں کھائی ہیں، 200 جگہ۔ کہیں کہا والعصر، زمانے کی قسم، والنہار، دن کی قسم، واللیل، رات کی قسم، والشمس، سورج کی قسم۔ لیکن جب اہل بیت اطہار کا معاملہ آیا تو خدا نے جو قسم کھائی اپنی عزت اور جلال کی قسم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سب چیزوں کو زوال ہے، آل محمد کی عظمت لازوال ہے۔ چلتے رہے میرے ساتھ، چلتے رہے۔ اچھا، الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، ان 5 کی محبت ہے۔ یا اللہ یہ کہہ دے کہ جو چادر کے نیچے ہیں ان کی محبت میں بنایا ہے۔ یہ 5 کیوں رکھا؟ لفظ خمسہ، 5۔ آواز قدرت آئے گی، تم سمجھو یا نہ سمجھو، مگر ہم سمجھ رہے ہیں۔ ضمیر فروش مؤرخ کسی چھٹے کو بھی داخل کریں گے۔ یا اللہ لہذا 5 کہہ کے ختم کر دیا کہ بس یہ 5 ہے جو چادر کے نیچے ہیں۔ آ گئے 5 چادر کے نیچے۔ توجہ چاہتا ہوں بھائی آپ کی۔ جبرائیل امین چلے، فقال جبرائیل علیہ السلام یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار یہ بتا چادر کے نیچے کون ہے؟ چادر کے نیچے کون ہے؟ میں کہوں گا جبرائیل کہ تمہیں نہیں معلوم کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کبھی جھولا جھلانے آتے ہو، کبھی روٹی لینے آتے ہو، کبھی فقیر بن کر آتے ہو، آج کیوں پوچھا کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کیوں معلوم کیا چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ معلوم کرنے والا جبرائیل، پروردگار بتا چادر کے نیچے کون ہے؟ جبرائیل تمہیں تو معلوم ہے کہ کون ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ تو یاد رکھیے ہمیشہ سوال لا علمی کے لیے نہیں ہوتا، کبھی کبھی سوال کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ قرآن سے دلیل دوں گا۔ جناب موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے، آواز خدا آئی ما تلک بے یمینے کا یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا خدا کو نہیں معلوم ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یار کہاں سننا ہے بھائی؟ بڑی محکم دلیل دے رہا ہوں کہ جبرائیل نے کیوں کہا کہ چادر کے نیچے کون ہے، اور وہ بھی قرآن سے دلیل دے رہا ہوں کہ جبرائیل نے کیوں پوچھا کہ چادر کے نیچے کون ہے۔ تو خدا نے سوال کیا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا ہذہ عصایا واتوکأ علیہا، پروردگار یہ میرا عصا ہے، اس کے اوپر میں سہارا کرتا ہوں، دھوپ کے وقت تمبو بنا کر سایہ بناتا ہوں، میں اس سے عصا کرتا ہوں، میں اس سے سہارا کرتا ہوں، اس سے دمبیاں چراتا ہوں۔ قرآن کے اندر پوری تفصیل موجود ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، میرے عصا کے بڑے مناقب ہیں۔ موسیٰ نے جو عصا کے فضیلت تھی وہ بیان کرنا شروع کر دی۔ اب میں نہیں بول رہا، تمام علماء مفسرین نے لکھا کہ چونکہ موسیٰ کو عصا بہت محبوب تھا، لہذا خدا نے یہ سوچا کہ آج موسیٰ سے موسیٰ کے عصا کے فضائل سنیں۔
نے لکھا کہ چونکہ موسیٰ کو وہ عصا بہت محبوب تھا، موسیٰ عصا کو بہت دوست رکھتے تھے، تو خدا نے چاہا کہ آج موسیٰ کے زبانی عصا کے فضائل سنے جائیں۔ بس یہی موقع تھا جبرائیل کے لیے بھی۔ جبرائیل کو معلوم تھا کہ چادر کے نیچے کون ہے، مگر موقع اچھا ہے خدا سے فضائل سنے جائیں۔ ان کے پدر بزرگوار ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں، ان کے دونوں جنت ہے تو فاطمہ کے گھر میں، رحمت ہے تو فاطمہ کے گھر میں، راحت ہے تو فاطمہ کے گھر میں، عظمت ہے تو فاطمہ کے گھر میں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کی کیا بات ہے، جہاں پر اصول دین مرتب ہوتے ہیں، جہاں سے کائنات عالم کو درس حیات ملتا ہے، جہاں سے زندگی کی پرپیچ راہوں کی رہبری ہوتی ہے، جہاں سے منزل شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت کی انتہا ہوتی ہے۔ فاطمہ راضیہ، مرضیہ، شاکرہ، شافیہ، بنت خیر الورا، نور شمس الضحیٰ، عظمت کی مالک ہے تو فاطمہ زہرا، رحمت کی وارث ہے تو فاطمہ زہرا، عظمت کا در نہا ہے تو فاطمہ زہرا، کرم کا بہر بے کرا ہے تو فاطمہ زہرا، علی کے گھر کی ضیاء ہے تو فاطمہ زہرا، مادر مہربان ہے تو فاطمہ زہرا، اولیاء فاطمہ کے، اولیائی فاطمہ کی، اوصیاء فاطمہ کے، اوصیائی فاطمہ کی، مصطفیٰ فاطمہ کا، مصطفی فاطمہ کی، مرتضی فاطمہ کا، مرتضی فاطمہ کی، خدا فاطمہ کا، خدائی کوئی مسائل کسی نسا کو تمام دنیا کی عورتوں میں رسول تو ہے، امام تو ہے۔ فاطمہ ایک ہلکی سی جھلک دکھا کر پھر اسی منزل پر آؤں گا جب مباہلے میں دین کے کسی بڑے سے بڑے اہم کام میں کسی نبی کی زوجہ نہیں گئی۔ کیا کہہ رہا ہوں، توجہ، کسی نبی کی زوجہ نہیں گئی، لیکن جب مباہلے پہ اسلام پر وقت پڑا تو پوری کائنات میں یہ علی کو شرف حاصل ہے کہ علی کی زوجہ گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی فخر کرے علی تیری زوجہ ہے تو میری بیٹی بھی ہے۔ آگے آگے جا رہی ہے، آگے رسول اسلام ہے، امام حسن کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں، امام حسین گود میں ہے، پیچھے فاطمہ زہرا، ان کے پیچھے مولا کائنات۔ یا رسول اللہ، ہر جنگ میں علی آگے ہوتے تھے، آج علی سب سے پیچھے، سرکار سب سے آگے علی کو رکھیے۔ کیا تم سمجھے نہیں؟ میں جب عظمت فاطمہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب قدم اٹھاؤں تو میرے نقش قدم پر فاطمہ کے قدم آئے اور فاطمہ کے نقش قدم پر علی کا نقش قدم آئے۔ آؤ، اب بات یہاں تک آ گئی۔ یہ جو نماز پڑھتے ہو آپ، رکوع، نماز کے اہم رکن، رکوع، سجود، قیام، نیت، اس سے مراد کون ہے؟ القیام
فاطمۃ الزہرا. عجیب جملہ دینے جا رہا ہوں, عجیب جملہ دینے جا رہا ہوں, اور قسم کھا رہا ہوں کہ ممبر پر ابھی آیا ہے. عجیب جملہ دینے جا رہا ہوں, میں نے پڑھا تھا لیکن شہزادی کی کا معجزہ ہے جو جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. القیام ہوا رسول اللہ, والرکوع ہوا امیر المومنین, والقعود ہوا الحسن, والسجود ہوا الحسین. النیت ہے یا فاطمۃ الزہرا. نیت فاطمہ زہرا کو کیوں کہا؟ رکوع کہتے کہ فاطمہ زہرا, سجود فاطمہ زہرا, قعود فاطمہ زہرا. نیت کیوں کہا کہ نیت سے مراد فاطمہ زہرا؟ اس لیے کہ نیت وہ پردہ پوش چیز ہے جسے نیت کرنے والا بھی دیکھ نہیں سکتا. فاطمہ زہرا کو اس لیے مراد لیا کہ نیت کرنے والا بھی دیکھ نہیں سکتا. اچھا میں رکا ہوا ہوں حدیث قصہ کی طرف. امام حسن تشریف لائے, انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ. مادر گرامی آپ پر سلام, میں اپنے نانا کی خوشبو. امام حسینہ میں بات کو مختصر کیا, وقت بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے. مولا کائنات میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. سب چادر کے نیچے آ گئے. تو چیلنج کر رہا ہوں, پورے نبی کی زندگی اٹھا کر پڑھ جائیے, پوری نبی کی زندگی. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں نبی کی خوشبو آ رہی ہے. یار بہت بڑا میں نے درد چیلنج کیا, کوئی وجہ ہے جو میں نے بات کہی ہے. پورے نبی کی لائف اٹھا کر پڑھ جائیے. کسی نے نہیں کہا کہ مجھے نبی کی خوشبو آ رہی ہے, جبکہ دوری بھی نہیں, ایک ہی چھت کے نیچے رزم میں ایک, بزم میں ایک, قریب بیٹھے ہوئے ہیں. مگر کسی صحابی نے, کسی زوجہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نبی کی خوشبو آ رہی ہے, سوائے ان چار کے. کیا سن رہے ہیں؟ سوائے ان چار کے. ان چار نے کیوں کہا کہ ہمیں نبی کی خوشبو آ رہی ہے؟ اگر قرآن نہ سنایا اور قرآن سے دلیل نہ دی تو لطف ہی کیا آئے گا؟ بھائی چار نے کہا مجھے نبی کی خوشبو آ رہی ہے, تو خوشبو کہاں آتی ہے؟ تلاش کرو قرآن میں, قرآن میں پوچھو کہ خوشبو کہاں آتی ہے. ایک نبی کا, اس کا سب سے چہیتا بیٹا, اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. کنعان سے مصر کی دوری 700 میل. خوشبو کہاں آتی ہے؟ کنعان سے مصر کی دوری 700 میل. روتے روتے یعقوب کی بینائی جاتی رہی. 700 میل دور بیٹھے ہوئے یوسف نے بشیر کو بلایا, اپنا پیرہن دیا, کرتا دیا, قرآن ہے قرآن کا, بشیر میرا کرتا لے جا. وَإِذْ حَدِّ
قمیص ھذا وَأَلْقِ عَلَى وَجْهِ أَبِيكَ يَرْتَدَّ بَصِيرًا، یہ میرا کرتا لے جا میرے باپ کے چہرے پر ڈال دے، ان کی بینائی پلٹ آئے گی۔ خوشبو کہاں آتی ہے؟ خوشبو کہاں آتی ہے؟ بشیر نے یوسف کا کرتا لیا، اپنے دوست پر ڈالا، جیسے ہی چلا 700 میل دور بیٹھے ہوئے یعقوب نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آئے۔ اب علماء مفسرین نے لکھا کہ یعقوب کو یوسف کی خوشبو اس لیے آئی کہ جو ذات یعقوب کی تھی وہی یوسف کی، جو جنس یعقوب کی تھی وہی یوسف کی۔ جو نسل یعقوب کی تھی وہی یوسف کی، تو قرآن نے اتنا بتایا کہ خوشبو وہاں آتی ہے جہاں نسل ایک ہو، ذات ایک ہو۔ خوشبو اگر کسی تک دلیل نہ پہنچی ہو تو دوسری دلیل سن لے۔ مامون کے دربار میں ایک شخص رسول کے 7 بال لے کر آیا۔ خوشبو کہاں آتی ہے؟ رسول کے 7 بال۔ مامون نے آپ کے 8ویں امام کو بلایا، خوشبو کہاں آتی ہے؟ 8ویں امام کو بلایا، 8ویں امام تشریف لائے، کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 7 بال آپ کے جد کے رسول کے اسلام کے ہیں۔ 8ویں امام نے 7 بالوں کو سونگا، خوشبو کہاں آتی ہے؟ 7 بالوں کو سونگا، 4 کو الگ کیا، 3 کو ان 4 میں مجھے اپنی خوشبو آ رہی ہے۔ کرے دلیل دیجئے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، آگ جلا۔ آگ جلا، آگ جلا۔
ہے، جس گھر کا بچہ بچہ علی ہوتا ہے، سلامت رہیے، سلامت رہیے، بسم اللہ۔ اس گھر کا بچہ بچہ علی ہوتا ہے، بس آ گیا من چلا جب کوئی جھولے میں مچل جاتا ہے، ہار اور جیت کا عنوان بدل جاتا ہے، خود بخود ظلم کے منہ سے یہ نکل جاتا ہے، ایک جگنو بھی اندھیرے کو نکل جاتا ہے، ہچکیاں کہتی ہے بیت کے طلبگاروں سے، ایک تبسم نے ہنسی چھین لی تلواروں، چاند کب روشنی لیتا ہے سیاہ کاروں سے، ایک بیشیر یہ کہتا ہے کمانداروں سے، سلسلے صبر کے کرتے نہیں تلواروں سے، ہرملا ہوش میں آ کھیلنا انگاروں سے، سوچ لے پھر وقت نکل جائے گا، تیر کو ہاتھ لگائے گا تو جل جائے گا، صرف غنچہ ہے گلے تر نہیں اچھا ہی ہوا، ایک قطرہ ہے سمندر نہیں اچھا ہی ہوا، یہ لڑے مرضی سرور نہیں اچھا ہی ہوا، اور کربلا میں کوئی خیبر نہیں اچھا ہی ہوا، کربلا میں بھی اگر ایک در خیبر ہوتا پھر یہ بچہ علی اصغر نہیں حیدر۔ ہم نے دیکھا نا سپاہی کوئی اصغر کی طرح، یہ وہ قطرہ ہے جو چڑھتا ہے سمندر کی طرح، دست شبیر پر چمکا کیا نیر کی طرح، خون میں جوش ہے اصغر کے بھی اکبر کی طرح، مثل عباس یہ سقائے حرم بھی ہوتا، نوجوان ہوتا تو ہاتھوں میں علم بھی خدای نواز پر رحمت آئے۔ میری اماں اور بہنوں کے آغوش میں جو بچے ہیں خدا انہیں سلامت رکھے، علی اکبر کے واسطے سے آج پرسہ دیجئے، رباب کو پرسہ دے لیجئے۔ ہائے ہائے محرم گزر رہا ہے، نہ معلوم آئندہ سال کون زندہ رہا کون چلا گیا۔ علی تاریخ کربلا میں دو شہادتیں ایسی ہیں، دو شہادتیں کہ ان کے ذکر سے، آپ تو محب چاہنے والے ہیں، غیر مسلم بھی رونے لگتے ہیں، آنسو ضبط نہیں کر پاتے، اور ایک علی اصغر اور ایک سکینہ، دو کی شہادت ایسی ہے۔ مرثیہ دے دوں، ایک جملے میں پورا مرثیہ دے دوں، جب یاد آئے روئیے گا، ایک علی اصغر اور ایک سکینہ، اور قیامت یہ ہے کہ دونوں کی ماں ایک ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ رباب اصغر کا ماتم کب کرتی تھی اور سکینہ پر کب آنسو بہاتی تھی۔ میں نے کہا غیر مسلم بھی علی اصغر کی شہادت کو برداشت نہیں کر پاتے، سچا واقعہ۔ محرم کے جلوس نکلتے ہیں، غیر مسلم دیکھتے ہیں، غیر مسلم مومنہ عورت، ایک غیر مسلم، وہ چاہتی تھی کہ مذہب شیعہ پر ریسرچ ہو، واقعہ کربلا کے اوپر کیسے شہید ہوئے، تو اس نے 10 محرم کو جلوس دیکھا، اس نے دیکھا کہ ایک تابوت نکلا، اس نے پوچھا کہ یہ کس کا تابوت ہے، تو اسے بتایا گیا کہ حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر تھے، وہ کربلا میں آئے، انہوں نے ساتھ دیا اور شہید ہو گئے، یہ ان کی یاد میں تابوت ہے۔ پھر تابوت نکلا، ایک ایک کا تابوت نکلتا رہا، پھر اس نے پوچھا کہ یہ تابوت کس کا ہے، کہ یہ حسین کے جوان بیٹے علی اکبر کا پھر اس نے دیکھا کہ ایک علم برآمد ہوا، علم نکلا، پوچھا بھئی یہ علم کیسا ہے، تو حسین کے بھائی تھا 32 برس کا، جس کے شان قلم ہوئے اور یہ اس کی یاد میں علم برآمد ہوتا نکلا۔ اس نے دیکھا کہ آخر میں ایک چھوٹا سا جھولا نکلا، اجرکم اللہ، یا اللہ نواز پر رحمت نازل فرما۔ ایک جھولا
امام نے جو جناب علی اصغر کو دیکھ کر کہا اللہ ترى کیف یتلذا، یتلذا کسے کہتے ہیں؟ علی اصغر کی پیاس کی کیفیت کو امام نے بیان کیا ہے، بس میں اس کو آپ تک واضح کرنا چاہتا ہوں، جب یاد آئے روئیے گا۔ یتلذا امام نے فرمایا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مچھلی کو پانی سے جدا کرتے ہیں، یہ تلذا کی شرح امام کا جملہ ہے، یہ تلذا جب مچھلی کو پانی سے الگ کرتے ہیں تو مچھلی اپنی پوری طاقت سے پھر پانی میں جانے کی کوشش کرتی ہے، جب اس کی طاقت کچھ کم ہونے لگتی ہے تو کرمٹیں بدلتی ہے، اور پھر جب طاقت بالکل ختم ہونے لگتی ہے تو کبھی وہ منہ کو کھولتی ہے، مختصر کر رہا ہوں، خدا ان نمازوں پر رحمت نازل کرے، روئیے گا بھی، جھولے کی زیارت آپ کو کرنا ہے۔ امام آئے، تشریف لائے، قربا میں اسے پانی پلا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھر میں ماں اور بہنیں جب چھوٹا بچہ پیاسا ہوتا ہے تو کتنی پانی کی ضرورت ہوتی ہے چھوٹے بچے کو۔ ہم نے دیکھا کہ مائیں اپنی انگلیاں پانی میں تر کر کے بچے کے ہونٹ پر لگا دیتے، بس حسین کو اتنے پانی کی ضرورت تھی۔ مقتل میں آئے، اب آج تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین خود پانی پی لے گا، لو میں بچے کو چلتی ہوئی زمین پر لٹائے دیتا ہوں۔ کوئی جواب نہ ملا، امام نے علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھایا، آواز بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو۔ اور ادھر سے حرملہ نے چلائے، کمان میں تیر جوڑا۔ تیر کیسا تھا آپ کو معلوم ہے؟ 3 بھالوں کا تیر۔ کس کے لیے؟ 6 مہینے کے بچے کے لیے۔ مقاتل میں ہے کہ حرملہ نے چاہا کہ نشانہ لگائے، لیکن ایک مطلب بدن کانپا، لڑتا، تیر چھوٹ کر گر گیا۔ پھر دوسری مرتبہ اس نے یہی کیفیت ہوئی، تیر جوڑا، پھر بدن کانپا، لڑتا، پھر چھوٹ کر گر گیا۔ کسی نے کہا حرملہ تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے 6 مہینے کے بچے کا نشانہ نہیں لگا رہا؟ اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں میری منزل ابھی آگے ہے، اس لیے آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، ابھی مجھے آگے لے کر جانا ہے آپ کو۔ ایک مرتبہ اس نے کہا جو میں نے دیکھا تم نے نہیں دیکھا۔ میں جب نشانہ لگانا چاہتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بیوی بالوں کو بکھرائے ہوئے، 3 بھار کا تیر چلا، فانقلب الصبی علی یدی الامام، میں نے سب کچھ چھوڑا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ امام نے زبان سے کچھ نہ کہا، ایک مرتبہ علی اصغر کو لیا، ابا کا سایہ کیا، خیمے کی طرف چلے، زبان پر ہے انا للہ، 7 مرتبہ آگے، 7 مرتبہ پیچھے، ایک مرتبہ در خیمہ پر آئے۔ آپ صاحبان اولاد ہیں، جب دلوں پر ہاتھ رکھیے کہ حسین کی کیفیت کیا رہی ہوگی جب در خیمہ پر پہنچے ہوں گے۔ اب آتے رباب، اپنے بچے کو لے لو۔ رباب سے پہلے سکینہ دوڑ، آواز بابا آپ علی اصغر کو پانی پلا رہے، میں پیاسی رہ گئی۔ امام نے زبان سے کچھ نہ کہا، ابا کا سایہ ہٹا دی، سکینہ غش کھا گئی۔ اب یہاں سے مسائل، حمید بن مسلم کہتا ہے کہ مجھے تعجب تھا حسین نے کسی کو بھی سپرد خاک نہیں کیا، لیکن ایک مرتبہ جب 6 مہینے کے بچے کو